اللہ اکبر. پھر آگے فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. پھر آگے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ میں کوئی عیب نہیں, آپ پاک بن کے پیدا ہوئے ہیں, بے عیب پیدا ہوئے ہیں, بنا کسی کمی کے پیدا ہوئے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا چاہتے ہیں اللہ پاک نے اللہ نے آپ کو اسی طرح آپ کو پیدا کیا, آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو پیدا کیا. کأن آپ کو فرماتے ہیں آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا آپ کو اللہ نے آپ کو پیدا کیا. تو محترم سامعین, میلاد کا موقع ہے. جب آپ مولوی فرماتے ہیں میلاد کا دن جب حضور پیدا ہوئے 12 ربیع الاول تھا اور 20 اپریل کا وہ دن تھا حضور پیدا ہوئے, اور جس کے صدقے ساری کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے, جس کے صدقے چاند, جس کے صدقے سورج, جس کے صدقے جھاڑ پودے جانور سب اللہ نے جس کے صدقے میں بنایا ہے, وہ عظیم الشان ہستی 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائی. تو محترم سامعین کرام, سبھی خوشیاں منا رہے ہیں, ہم کو بھی چاہیے کہ ہم خوشی منائیں. لوگ کہتے ہیں خوشی کہاں, خوشی منانا کہاں ہے. ہم نے آپ دیکھیں مدینے کا جو دن تھا, حضور مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے, ہجرت سے مکے سے جب مدینہ منورہ میں جب تشریف لا رہے تھے, تو اس دن بھی مولوی نے لکھا ہے اس دن بھی 12 ربیع الاول ہے. اور حضور جب آئے, صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی لڑکیاں جاتی وہاں پہ, انصار کی لڑکیاں مدینے کی, دف لے کر قصیدہ حضور کی تاریخ میں قصیدہ پڑھتی ہیں, اور الوجہ علینا من سیئات الوجہ, یہ قصیدہ پڑھتی ہیں. تو لوگ کہتے ہیں نعت پڑھنا کہاں سے ثابت ہے یہ دن. تو ہم نے بولا نعت پڑھنا بھی قصیدہ پڑھنا بھی ان بچیوں سے ثابت ہو گیا. حضور مسکراتے تھے. پھر لوگ کہتے ہیں آپ جلوس کیوں نکالتے ہیں یہ دن. اس دن جب حضور تشریف لائے مدینہ منورہ میں, جب حضور کا قدم مدینہ منورہ میں آیا تو سارے لوگ مدینے کے انصار, تمام لوگ مدینے کے میدان میں حضور کے استقبال کیے. یہ جلوس نے تو پھر کیا ہے, یہ جلوس ہی ثابت ہو گیا. پھر لوگ کہتے ہیں نعرے کہاں سے آپ لے, وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام جب حضور تشریف لیا ہے, سیرت ہے, یہ محفلوں سے دلوں کو سکون ملتا ہے. دل کی ناموں سے ہم روز مرہ کے طور پر گناہ کرتے ہیں, اور حضور پاک کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو سیاہ اس کے کالا نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے. اگر وہ پھر گناہ کرتے کرتے مزید گناہوں پہ ٹھہر جاتا ہے تو پھر حضور فرماتے ہیں اس کے گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک اس کا دل, سارا دل کالا اور سیاہ کر دیتا ہے. اسی کے طور پہ اللہ پاک اس کو پھر مہر لگا دیتا ہے. اسی کا قرآن میں ذکر ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اللہ پاک بولتے پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی. تو اب اس کا سولوشن کیا ہے, اس کا پھر آنسر کیا ہے. تو علماء دین, علماء کرام فرماتے ہیں اچھا علماء بھی کون, جو پڑھے لکھے ہیں وہ علماء نہیں ہوتے. قرآن کہتا ہے علماء کون سے علماء کے صحبت میں بیٹھے. قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, ایسے سچے علماء کے ساتھ ہو جاؤ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ علماء کی صحبت میں بیٹھے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں دلوں بیٹھے گا, اور ذکر خدا ذکر رسول سے ہمارے دلوں کا میل دور ہوتا ہے. ہمارے استاد محترم بھی فرمایا کرتے تھے یہاں نیکوں کا ذکر, صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. یہ محفلوں میں آ کے گناہوں کو دور کرنا, اور پھر اللہ پاک نیکوں کی توفیق جب دیتے ہیں جب ہمارا دل پاک ہوتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر, بے شک محبوب ہم نے آپ کو ساری کثرتیں دے دی ہیں. اب وہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کوثر سے مراد ہے جنت کی ندی, لیکن اور دیگر علماء نے فرمایا, لیکن ایک عظیم و شان عالم مفسر رہے ہیں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اپنی کتاب تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں اللہ پاک نے تمام کثرتیں, تمام ایکسیسونیس, تمام چیزیں حضور کو عطا فرمائی, وہ بھی بے حد و حساب عطا فرمائی ہے. تو تمام کثرتیں حضور کو عطا فرماتی ہیں. اس سے مراد آپ دیکھیں اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اپنے حضور کے امتیوں کو بھی اللہ پاک نے کثیر تعداد میں ہر چیز عطا فرمائی. کیا آپ ایک ہی لے لیں, ایک نیکی کرو گے 10 ملیں گے. آپ دیکھو ہمیں شب قدر عطا کی گئی ہے, اور ان کے ہی علماء آپ دیکھیں ہمارے تمام مکتبہ ذکر کے لوگ کہتے ہیں, اس پہ اجماع ہے کہ
حضور کی شب کی رات پیدائش کی رات ہے، ولادت کی رات ہے، شب ولادت حضور کی۔ اور یہ لکھتے کون ہیں؟ ان کے بڑے بڑے علماء کون؟ اہل حدیث کے جو علماء ہیں وہ لکھتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کو لکھا ہے، ابن تیمیہ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ شب میلاد 1000 ماہ شب قدر سے افضل ہے۔ آپ دیکھیں شب قدر کی کتنی افضلیت ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں، ان کے علماء بھی تمام، ہمارا بھی اس پہ یقین ہے کہ شب میلاد شب قدر سے 1000 ماہ گنا افضل ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شب قدر کو قرآن نازل ہوا اور شب میلاد کو صاحب قرآن آئے، قرآن لے کے صاحب قرآن حضور کو تشریف لے کے آئے، جو قرآن کی بھی جان ہے۔ شب قدر کو ملائکہ نازل ہوئے، جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، لیکن شب میلاد کو خود جانے جبرائیل نازل ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خود حضور تشریف لائے۔ اور اسی بات پر میں اپنی تقریر کو یہاں تمام کرتا ہوں، اور آپ سب حضرات کو سننے کے لیے بیٹھے تھے، اور میں بھی بیٹھے سننے کے لیے وہ، اور جو کچھ بھی میں آپ کے سامنے انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوں، یہ حضرت نے ہی سکھایا ہے، ان کے ہی سب دین ہے۔ اور اگر گفتگو کے درمیان کچھ غلطی ہو گئی تو اللہ پاک اس کے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آئیے اب میں حضرت کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہوں کہ حضرت اپنے نورانی اور عرفانی گفتگو سے ہم تمام کے دلوں کو مجلہ اور منور فرمائے۔ آئیے حضرت کا استقبال کرتے ہیں عشق کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر!